محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم دنیا میں جس طاقت کے بلبوتے پر عزت کماتے ہیں، شہرت کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، نام حاصل کرتے ہیں، وہ سب دنیا میں پیچھے چھوڑ کر آگے چلے جاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان تمام اسباب کو اختیار کریں جو ہماری زندگی میں ضروری ہیں، جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھا پاتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر طاقت پیدا کریں۔ ایک طاقت مادی طاقت ہوتی ہے اور دوسری طاقت روحانی اور معنوی طاقت ہوتی ہے۔ دونوں مطلوب ہیں، دونوں کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کو اگر دین کے مطابق چلنا ہے، ایک آدمی کو اگر دنیا میں اسلام کا جھنڈا اٹھا کر آگے بڑھنا ہے، ایک آدمی کو اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ ظاہری اسباب اور مادی طاقت کو بھی اپنائے اور ساتھ ہی ساتھ روحانی اور معنوی طاقت سے بھی اپنے آپ کو مالا مال کرے۔ میں ان دونوں کے بارے میں آپ کے سامنے تھوڑی وضاحت کروں گا تاکہ ہم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، مادی اسباب کے اندر ہماری پوزیشن کیا ہے، اور معنوی اور روحانی حیثیت سے ہم اپنے اندر کتنی طاقت پاتے ہیں۔ دونوں کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی اگر اپنے اندر معنوی اور روحانی طاقت پیدا نہیں کرتا تو وہ ظاہری اسباب سے جتنا مالا مال ہو جائے، اس کے پاس پوری دنیا سمٹ کر آ جائے، ساری دنیا کی طاقت، دولت، اسلحہ اس کی مٹھی میں آ جائے، لیکن پھر بھی وہ دنیا کے اندر اپنا اثر نہیں پیدا کر سکتا اور زیادہ لمبا نہیں چل سکتا اور زیادہ دیر تک اپنی طاقت کا استعمال کر کے اپنی پوزیشن کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ لیکن دوسری طرف اگر انسان کے پاس معنوی طاقت ہے، روحانی طاقت ہے، سائیکولوجیکل طاقت ہے، اس کے پاس نفسیاتی قوت موجود ہے، لیکن مادی اسباب مہیا نہیں ہیں، تو اللہ کی کائنات میں سنت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کے نظام کو ظاہری اسباب پر چلاتا ہے۔ وہ نہ ہو تو اللہ کی طرف سے عجائبات اور کرشمے اور معجزات ہر وقت نہیں رونما ہوتے۔ کبھی کبھی اللہ اپنی طاقت کے اظہار کے لیے اس کو ضرور پیش کرتا ہے اور سامنے لاتا ہے۔ مادی طاقت پیدا کرنا ہر اعتبار سے الگ الگ ہوگا۔ انسان عام زندگی گزارتا ہے تو اس کو اپنی زندگی کے گزر بسر کے لیے انتظامات کرنے ہیں، کھانے پینے کے انتظامات کرنے ہیں، گھر بار کے انتظامات کرنے ہیں، بیوی بچوں کے انتظامات کرنے ہیں۔ ایک نارمل لائف جو گزارنی ہوتی ہے، اس کے لیے جو اسباب چاہیے، اس کی محنت کرنا، وہ اپنے پاس طاقت حاصل کرنا، وہ اسباب مہیا کرنا کہ جس کے ذریعے سے وہ زندگی گزار سکے۔ ایک آدمی ہے جو ایک سماج بناتا ہے، ایک سوسائٹی ڈیولپ کرتا ہے، تو سوسائٹی کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں، سوسائٹی کو رن کرنے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے، وہ سب جمع کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے وہ اس کو چلا پاتا ہے۔ ایک ملک ہوتا ہے تو ملک ایسے ہی نہیں چلا کرتے ہیں، ملک کے پاس فوج ہوتی ہے، اسلحہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ ملک کا بیک بون ہوتا ہے۔ چاہے ضرورت نہ پڑے اسلحے کے استعمال کرنے کی، چاہے ضرورت نہ پڑے لڑائی کرنے کی، چاہے ضرورت نہ پڑے فوج کو دوسری فوج سے ٹکرانے کی، لیکن پھر بھی ملکوں میں فوج ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ملکوں میں اسلحہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ملکوں میں مادی طاقت کے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں تاکہ اندیشوں سے، خطرات سے، آگے آنے والے حالات سے نپٹا جا سکے جن کا ابھی کوئی سرا موجود نہ بھی ہو۔ تو یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے، جتنا مادی سامان ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ دوسروں پر روک ڈال پاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے اور مسلم ملکوں کو حکم دیا ہے، جن کے پاس ریاست ہو، کمان ہو، حکومت ہو، ان ملکوں کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے پاس ایسی طاقت پیدا کریں، اپنے اندر ایسی صلاحیت اجاگر کریں اور اپنے پاس اتنے اسباب اور سامان اور اسلحے مہیا کریں کہ جس کے ذریعے سے دشمن طاقت کو ڈرا سکیں، تاکہ وہ دشمن پر اپنا روب جما سکیں،
کیونکہ طاقت جب ہوتی ہے تو سامنے والا کچھ قدم اٹھانے سے ڈرتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے پاس اگر اسلحہ ہوگا، اچھی فوج ہوگی، طاقت ہوگی تو دوسرے ملک آنکھ نہیں دکھا سکیں گے۔ اگر ہمارا ملک کمزور ہو جائے گا، اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی، اسباب نہیں ہوں گے، فوج مضبوط نہیں ہوگی، تو ہر ایک اس پر چڑھنے کی کوشش کرے گا، ہر ایک اس کے بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو مادی طور پر، ظاہری طور پر جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، جو طاقت اختیار کی جاتی ہے، جو اسلحے اور فوج کو تیار کیا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو آئندہ کے خطرات سے بچانے کے لیے بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو غلط نگاہ ڈالنے سے روکنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک، ایک فیملی سے لے کر ایک ملک تک ایک مادی سبب ہوتا ہے، مادی ضرورت ہوتی ہے، ظاہری ساز و سامان ہوتا ہے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اس میں اپنے جسم کو بھی توانا رکھنا، مال و دولت کے اسباب مہیا کرنا، اور جو بھی چیزیں زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہیں ان کو اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کا گھر بنایا ہے۔ سبب اختیار کرتے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ نے ایسا نظام جاری فرمایا ہے کہ کازز سے ریزلٹ نکلتے ہیں، ریزن سے ریزلٹ حاصل ہوتے ہیں۔ تو کاز کو اختیار کرنا، ذریعے کو اپنانا، سبب کو اختیار کرنا، یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کی سنت بھی ہے، کائنات کا نظام بھی ہے، نبیوں کا طریقہ بھی ہے۔ تو ظاہری طور پر اپنے اندر طاقت پیدا کرنا، ہم ایز اے امت، ایز اے کمیونٹی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مادی طور پر بھی اپنے کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، اس کے اسباب اور اس کے وسائل بھی ہم کو اپنانے پڑیں گے۔ مسلمانوں کو، امت کو، ملک کے لوگوں کو کیسے آگے بڑھایا جائے، کیسے ان کو امپاور کیا جائے، تو اس کے لیے فائنینشیل آسپیکٹ، سوشل آسپیکٹس، وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اس تناظر میں امت کو امپاور کیا جائے گا۔ لہٰذا اس بارے میں فکر کرنا، غور کرنا، اسباب کو اختیار کرنا، مادی طاقت کو اپنانا، یہ ہماری ضرورت بھی ہے، خدا کا حکم بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مومن بندے کو پسند کیا ہے جو ظاہری طور پر طاقتور ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ جو مومن طاقتور ہوتا ہے، جو مومن اپنے اندر ہنر رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، جسمانی طور پر، ظاہری طور پر بھی طاقتور ہوتا ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے، وہ مومن زیادہ بہتر ہے اس مومن سے جو کمزور ہوتا ہے، جو ویک ہوتا ہے۔ حالانکہ دونوں میں خیر ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو بذات خود ایک خیر والی چیز ہے۔ ایمان اگر ہے تو مومن کمزور ہو یا طاقتور ہو، اس کے اندر خیر تو ہے، لیکن اللہ کو زیادہ پسند وہ مومن ہے جو طاقتور ہو، جس کے پاس اسباب ہو، جو اپنی طاقت خود رکھتا ہو۔ اللہ کو ایسا مومن پسند ہے۔ تو ظاہری طور پر اسباب کا اختیار کرنا، طاقت کو پیدا کرنا ضرورت بھی ہے، حکم بھی ہے، اور دنیا کے نظام کے مطابق چلنے کے لیے ضروری بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معنوی طاقت کو پیدا کرنا، روحانی طاقت کو پیدا کرنا، دل کو سنوارنا اور نفسیاتی طور پر مضبوط بننا، سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا، مورلی اپنے آپ کو فٹ کرنا، ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کرنا کہ مشکل سے مشکل حالات کا بھی مقابلہ کر کے انسان مضبوطی سے جمع رہ سکے۔ یہ چیز ظاہری اسباب سے نہیں پیدا ہوتی۔ انسان کے پاس کتنے ہی اسباب موجود کیوں نہ ہو، کتنی ہی طاقت کیوں نہ موجود ہو، اگر وہ اندر سے کھوکھلا ہے، اگر وہ اندر سے کمزور ہے، تو پھر وہ ایک ہلکے سے جھونکے کے سامنے بھی نہیں ٹک پاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اگر شیر کی بہت بڑی تصویر بنا دی جائے، اس تصویر کو، اسٹیچو کو شیر کا بنا کر بہت بڑا جو 10 فٹ کا 20 فٹ کا بنا کر آپ کہیں پر رکھ دیں، تو ایک بچہ بھی اس کے سامنے چوراہے پر کھڑا ہو جائے گا اور اس کے سامنے ہاتھ رکھ کر فوٹو کھنچائے گا، اسے ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ وہ فوٹو ہے، کیونکہ وہ ڈھانچہ ہے، کیونکہ وہ تصویر ہے، وہ اسٹیچو ہے۔ لیکن ایک شیر کا بچہ بھی چھوٹا سا کہیں نکل کر آ جائے شہر میں تو لوگ گھروں میں گھس جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، کیونکہ حقیقت اور صورت میں فرق ہوتا ہے۔
حقیقت اور تصویر ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. جہاں حقیقت ہوتی ہے اپنی اصل کے ساتھ، اپنی کیفیات کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی معنویت کے ساتھ وہ اثر ڈالتی ہے. ایسے ہی جب انسان کے پاس کتنے ہی اسباب باہر کیوں نہ ہو، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اس کے اندر ہمت نہیں ہے، اس کے اندر حوصلہ نہیں ہے، اس کے پاس ارادہ نہیں ہے، اس کے اندر عزم کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے پاس آگے بڑھنے اور اقدام کرنے کی سوچ نہیں ہے، تو اس آدمی کو یہ ظاہری اسباب کچھ فائدہ نہیں پہنچا پاتے ہیں. روحانی، قلبی اور ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا، اسپریچولی اور اسی کے ساتھ ساتھ مورلی اور انٹلیکچولی اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا، طاقتور بنانا، تاکہ حالات کا مقابلہ کیا جا سکے اور صبر کے ساتھ حق کی راہ پر گامزن ہوا جا سکے. یہ ضروری ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم کو عطا فرمائی ہے، اس کے اندر اس بات کی زیادہ توجہ دلائی گئی ہے کہ تم اپنے اندر ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کو طاقتور بناؤ، ایمان کے اندر اسٹرینتھ پیدا کرو، ایمان کو بڑھاؤ، اضافہ کرو اپنے ایمان کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، اللہ کے رسولوں کے اوپر، اس کتاب کے اوپر جو پہلے نازل ہوئی ہے اور اس کتاب کے اوپر جو تمہارے اوپر نازل کی جا رہی ہے. ایمان والوں سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ آپس میں مل کر مجلسیں لگاتے تھے اور ایک دوسرے کو جمع کر کے بیٹھتے تھے. تعالوا نجدد ایماننا، آؤ ذرا کچھ وقت ہم ساتھ میں بیٹھیں تاکہ اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، اپنے ایمان کو بڑھا لیں. ظاہر سی بات ہے دنیا کے جھمیلے، دنیا کے اسباب، دنیا کے سامان، دنیا کے تقاضے، دنیا کی دوڑ دھوپ ہمیں غافل کر دیتی ہے، ہمیں آخرت کی فکر سے دور کر دیتی ہے، ہمیں موت کی یاد سے ہٹا دیتی ہے اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر حساب و کتاب کا خیال رکھنے سے غافل کر دیتی ہے. جب ہم بیٹھتے ہیں، بات سنتے ہیں، بات کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایموشنز جاگتے ہیں، ہمارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، کانشیسنس پیدا ہوتی ہے، شعور بیدار ہوتا ہے، فکر جاگتی اور اٹھتی ہے. اس کے لیے بیٹھنا، مذاکرہ کرنا، بات چیت کرنا، دین کی مجلس لگانا، ایک دوسرے کے ساتھ سننا اور سنانا بہت ضروری ہے. یہ طاقت ہے، یہ غذا ہے. جمعے کا خطبہ ایک غذا ہے. جمعے کے خطبہ ہمارا روحانی کھانا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں دین کی بات معلوم ہو، ہمیں علم حاصل ہو، ہمیں کچھ خیر ملے، ہمارے اندر ایمان بیدار ہو، ایمان جاگے، ایمان بڑھے اور اس میں اضافہ ہو اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے کو ملے. نماز میں آنا، دن میں 5 وقت ہماری روحانی غذا ہے. جو اس کو نہ پائے وہ بھوکا ہے، اس کے پاس غذا نہیں ہے، اس کے پاس اپنے روح کی اور اپنے دل کی تسکین کا سامان نہیں ہے. اسی طرح سب سے زیادہ طاقتور غذا دعا ہے، ذکر ہے. ہماری روح کی غذا دعا اور ذکر ہے. جس کی زندگی میں دعا کا اہتمام ہوگا اور ذکر کا معمول ہوگا، وہ شخص اپنی زندگی کے اندر بہت روحانی طاقت پیدا کر سکے گا. اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت ایک بڑی طاقت ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کے اثر کو، نور کو اپنے اندر منتقل کرنا، یہ بھی ہمارے اندر روحانی طاقت کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا کتنا بڑا حصہ ظاہری طاقت کو بنانے میں لگ رہا ہے اور کتنا حصہ روحانی اور معنوی طاقت کو بنانے میں لگ رہا ہے. ہم دونوں کا جائزہ لیں کہ ہم کتنی فکر کرتے ہیں اپنے ایمان کی، ہم کتنی فکر کرتے ہیں اپنے دل کی، ہم کتنی فکر کرتے ہیں تزکیے کی، اصلاح کی، نورانیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی، ہم کتنی فکر کرتے ہیں آخرت کی تیاری کرنے کی. اس کا احساس ہمیں اپنے اندر جگانا ہے اور اس کا اسیسمنٹ کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمارا سفر کیسا چل رہا ہے. اگر ہم صرف ذکر میں لگے رہیں اور دنیا میں
دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہاتھ پیر نہ ماریں تو اللہ کے ہم سے پوچھو گی، کیونکہ ہم مکلف ہیں کہ ہم دوڑ دھوپ کریں، محنت کریں، کمائیں، اپنے کو بھی کھلائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں، اس کے ہم مکلف ہیں۔ لیکن اگر ہم دنیا میں ہی مست ہیں اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کے دین سے غافل ہو گئے ہیں، تو پھر ہم ناکام ہیں۔ بیلنس قائم کرنا ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے اس پورے مضمون کا کہ زندگی میں بیلنس اختیار کرنا، جو بیلنس نبیوں کا بیلنس ہے، جو بیلنس اللہ کے نیک بندوں کا بیلنس ہوتا ہے، کہ اس میں دنیا کے تقاضوں کو بھی صحیح طریقے پر پورا کیا جاتا ہے اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو بھی مکمل طریقے پر انجام دیا جاتا ہے۔